السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، غسل سنت، جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جتنے لوگ جن کے اوپر نماز فرض ہے، یعنی بالغ ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، وہ ان کے لیے غسل کرنا جمعہ کے دن سنت ہے۔ عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ عید کے دن، جمعہ کے دن سنت، فرض جن کے اوپر نماز ہے، عیدین کے دن سنت، غسل کرنا سنت جن کے اوپر عید کی نماز فرض ہے۔ حج یا عمرہ کے لیے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ احرام کے لیے آپ کو غسل کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ حج کرنے والے کو عرفہ کے دن بعد زوال کے غسل کرنا سنت ہے۔ زوال کے بعد حج کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ یہ سنت ہے غسل کرنے کی، اور غسل کرتے وقت الگ سنت ہے، جس میں نے بتایا۔ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، دیکھیے ایک ایک سنت میں ایک حکمت ہے، ایک جو ہے اس میں ثواب بھی ہے، شفا بھی ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہے۔ جسے شفا اس لیے کہا جائے گا، آپ نے مسواک پکڑ لی، ہمیشہ آپ مسواک کر رہے ہیں، اب سنت ادا ہو رہی ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ دوسری چیز، آپ کے مسوڑے، آپ کے جو ہے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے، کبھی اس میں پائریا نہیں ہوگا، کبھی اس میں پیلا پن نہیں آئے گا، کبھی اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اس کے علاوہ منہ سے بدبو نہیں آئے گی، منہ سے خوشبو آئے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک شیخ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کہ 70 سے بھی زیادہ فائدے ہیں مسواک میں۔ اب انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ کی طرف سے مدد یہ آئی کہ دیکھیے سنت میں ثواب، شفا، اللہ کی طرف سے مدد۔ تو مسواک میں آپ کو ثواب ملا، شفا ملا، آپ کے دانت خراب نہیں ہوئے، اور اگر خراب ہو گئے ہیں تو مسواک کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، پائریا ہو، چاہے خون آ رہے ہوں، چاہے مسوڑے، چاہے کیڑے پڑ گئے ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین فائدہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد، آپ کو مرتے وقت کلمہ طیب نصیب ہوگا۔ جس نے آخری وقت میں، آخری لمحے میں کلمہ پڑھ لیا، ہمیشہ کے لیے سیدھے جنت جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔